بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ کے زمانے میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے؟ کیا اسی وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے کہ ہم نماز کے بارے میں جان لیں کہ ہم پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اسی وقت ہوا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ملاقات کے لیے انتہائی متصر حصوں میں 7ویں آسمان سے بھی تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں رحمت دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے ایک خاص سے نوازا، انبیاء اکرام سے ملاقات کروائی، جنت جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں اجروں کا ثواب اور برے انجاموں کا عذاب نظارہ کروایا۔ عظیم سفر میں بہت سے انعام سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو معبود اور اپنے خالق قریب کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی کا سفر میں آ گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ سے 5 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کبھی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی سب سے زیادہ نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان بڑی مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن اس خاص حساب میں جو راز پوشیدہ ہے، آپ جب جانو گے تو یقین کریں تو آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے، اس لیے نہیں سو پاتے یعنی انہیں نیند نہیں آتی، نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں دیتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے ہیں اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن لیتے ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو،
اللہ کا ذکر کرو اور یقین کرو جو لوگ اس آواز کو سن نہیں پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تاحیات کبھی بھی نیند کی بیماری کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی منصرف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ڈونٹ گو بیک ٹو، تمہارے لیے دوبارہ مت سو جانا۔ خود واستو پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے آ جا رہے ہیں جہاں دو دنیا میں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے۔ دوبارہ مت سو جانا یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ اس نظم میں بیاں کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اسے دوسری دنیا کا ہے جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پرتی آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے اور وہ یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کے غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے اور جس وقت سورج کی روشنی تازہ ہوتی ہے اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، تو وہ استعمال کرتا ہے، تازہ آکسیجن سے محروم رہتا ہے جو سو جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کمی ماترا ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھال ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل ہیں اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان اس کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ بالضرور ہی ان نمازوں میں حاضر ہوں، چاہے خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت میں اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں اور ملتے ہیں نیو ویڈیو میں انشاءاللہ۔ فلسطین کے لیے ضرور دعا کریں۔